کہ اگر کوئی ذاکر یہ کہہ دے کہ ظہور امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اور ان کا مقصد ہوگا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ جناب ابو بکر صدیق جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی قبروں کو کھاڑا جائے گا اور ان کے جسم مبارک کو نکال کر کہیں گے کہ فدق واپس کرو، تو آپ ایسے ذاکرین کے بارے میں کیا عقیدہ رکھیں گے؟ ایسے ذاکرین جو اکثر اس طرح کے بلنڈرز کر جاتے ہیں۔ اہل بیت اطہار کو علیہم صلوات اللہ والسلام کو اس شدت سے بیان کرو، علی کو، فاطمہ کو، حسن کو، حسین کو اور ان کے آس پاس جتنے بھی اہل بیت ہیں، تو اہل بیت کو بہت وسیع معنی میں لیتے ہیں، ازواج مطہرات، اس کثرت سے کہ لوگ یہ تو شیعہ ہے، بغض صحابہ میں جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اپنی زبان کو بے لگام چھوڑتا ہے، اس آدمی سے مجھے ہرگز 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 محبت نہیں ہے، میں اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ ناظرین سامعین، آپ کا میزبان جنید الرحمن حاضر خدمت ہے۔ ناظرین سامعین، آج ہم آپ کے لیے ایک بڑا اہم موضوع لے کے آئے اور ایک اہم پوڈ کاسٹ ہونے جا رہی ہے، اور اس اہم پوڈ کاسٹ کا جو موضوع کا نام ہے وہ وقت آخر ہے۔ اور آج ہم وقت آخر کے حوالے سے جو وقت آخر اور جو قرب قیامت کے جو معاملات ہیں، آج ہم اسے ڈسکس کریں گے، اور اس میں جو ہمارا خاص جو موضوع ہے وہ موضوع ہے ہمارا ظہور امام مہدی علیہ السلام اور نزول عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام۔ یہ ہمارا مین موضوع ہے جس پہ آج ہم بات کریں گے۔ تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں نے اپنے چینل پر ظہور امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے ایک پروگرام کیا تھا، اور اس پہ ایک شیعہ عالم دین کو بلایا تھا، علامہ آغا عمران کاظمی صاحب۔ تو ہم نے شیعہ نقطہ نظر ظہور امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے لیا، اور اس سے پہلے بھی میں نے ایک پروگرام کیا تھا اہل سنت ایک عالم دین کے ساتھ، مولانا فاروق تجانی صاحب کے ساتھ، قرب قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے۔ تو وہاں پہ بھی ہم نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا اور عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو اور دیگر قرب قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ کیا تھا۔ تو آج اسی سیریز کو بڑھاتے ہوئے ہمارا تیسرا پروگرام ہے امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے حوالے سے، جو کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک معاملہ ہے۔ تو آج ہم ان کی شخصیت کو ڈسکس کریں گے، اور وہ کون کون سی جنگیں لڑیں گے، کون کون سے معاملات ہوں گے، دنیا کے کیا سیاسی اور مذہبی معاملات ہوں گے، اس پر انشاءاللہ ہم روشنی ڈالیں گے۔ تو آج ہم نے جس عالم دین کو دعوت دی ہے وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے، ایک نامور عالم دین ہے، پاکستان کے مختلف یوٹیوب چینلز پر وہ زینت بنتے آئے ہیں، اور ہمارے چینل کی بھی زینت بنتے آئے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ ان کا ایک اور خصوصی پروگرام ہم ان کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں۔ میں نام لیے بغیر نہیں رہوں گا، جناب حضرت مولانا مفتی عبدالباقی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ خیریت سے ہیں آپ؟ طبیعت کیسی ہے؟ تو قبلہ، وقت کو ضائع کیے بغیر میرا آپ سے آج کی پوڈ کاسٹ کا اہم ترین سوال ہے کہ یہ بتائیے گا کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا یا امام مہدی علیہ السلام پیدا ہوں گے؟ یہ فرق واضح کر دیجیے گا، کیونکہ اہل تشیع کہتے ہیں کہ 1200 سال پہلے پیدا ہو گئے تھے اور وہ غیبت پہ چلے گئے تھے، ان کا ظہور ہوگا، جبکہ اہل سنت کا عقیدہ کچھ اور ہے۔ اگر وہ پیدا ہوں گے تو ان کے ماں باپ کون ہوں گے؟ کیونکہ یہ اختلاف اہل تشیع اور اہل سنت میں پائے جاتا ہے، اس کی وضاحت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ الذین هم خیر الخلائق بعد الانبیاء۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ عقیدہ مہدیت، جی، یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع کے مابین ایک مشترکہ اور متفقہ عقیدہ ہے، بے شک، اور یہ ان امور میں سے ہے کہ جس کا انکار اکثریت امت نہیں کر سکتی ہے۔ بالکل صحیح۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں اہل تشیع میں سے، آغا خانی جو ہیں اسماعیلی، ان کے ہاں انکار ہے، زیدیہ کے ہاں انکار ہے، عبادیہ کے ہاں انکار ہے۔ اہل سنت والجماعت میں سے کچھ بہت ہی تھوڑے لوگ جنہوں نے اس کو شیعی روایات قرار دیتے ہوئے مہدی کے آنے کے عقیدے کو کرٹیسائز کیا ہے۔ کرٹیسائز کیا۔ اچھا، حضرت امام مہدی
علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جو روایات ہے، واضح طور پہ وہ روایات ہمیں صحیحین میں نہیں ملتے ہیں۔ اس میں ایک جو لفظ آتا ہے وہ آتا ہے وَإِمَامٌ مِّنْكُمْ، وَإِمَامٌ مِّنْكُمْ، کہ تم میں سے ایک امام ہوگا۔ اب وہ امام کون ہوں گے؟ تو اس کی تشریحات کو پھر جو ہے وہ علماء نے حضرت امام مہدی کی طرف کیا ہے، لیکن مجموعہ روایات اتنی زیادہ ہے کہ امت کے اکابرین امت نے اس بات کو کہا ہے کہ یہ عقیدہ جو ہے یہ تواتر کے درجے تک پہنچ چکا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اختلاف کیا ہے؟ اس بات پر اتفاق ہے کہ مہدی آئیں گے۔ مہدی آئیں گے۔ اختلاف کیا ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ حسن عسکری رحم اللہ کی اولاد میں جو مہدی تھے وہ اہل تشیع کے ہاں ان کی غیبوبت کے 2 فیز تھے۔ ٹھیک ہے، پہلا فیز وہ تھا کہ جب وہ غیبت صغریٰ تھی ان کی، اور پھر اس کے بعد وہ تقریباً 69 ایئرز جو ہے وہ غائب رہے، اور ان کا اپنے لوگوں کے ساتھ ایک رابطہ رہا۔ وہ اہل تشیع علماء بہت اچھی طرح سے اس کو ایکسپلین کریں گے۔ پھر وہ غیبوبت کبریٰ ہے جو آج تک ان کے ہاں چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اہل سنت والجماعت اس بات کو نہیں مانتی۔ نہیں مانتی۔ ٹھیک ہے، اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد بمعنی ولادت کے ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ پیدا ہوں گے، ان کا نام احمد محمد، والد کا نام عبداللہ، وہ حسنی قریشی ہوں گے۔ حسنی قریشی، امام حسن رحمہ اللہ کی اولاد میں، رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے۔ سید حضرت حسین کی اولاد سے نہیں ہوں گے؟ ہمارے نزدیک یہ حسن کی اولاد میں سے۔ اچھا دیکھیں، اولاد علی ہے، اولاد فاطمہ ہے، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو یہ کوئی اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ اولاد حسین میں سے ہے تو اسی روایت ہمارے ہاں کم ہے، نہیں موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں جو روایات ہے وہ حسن کی اولاد میں سے حسن سے، وہ آئیں گے۔ اب ان کا ظہور کس عمر میں ہوگا ایسی کوئی واضح روایت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ علماء نے بعض روایات کی بنیاد پر یہ کہا ہے کہ جی 40 سال کی عمر میں 40 سال ان کا ظہور ہوگا، ظہور ہوگا۔ اور وہ دنیا میں کتنے عرصہ رہیں گے؟ تو 7 سال رہیں گے۔ 7 سال رہیں گے۔ 7 سال ان کی جو ہے وہ زندگی ہوگی۔ اچھا، اب ان کا ظہور کس زمانے میں ہوگا؟ یہ سب سے اہم بات ہے۔ ان کا ظہور ہوگا اس وقت کہ جب ایک خلافت اسلامیہ قائم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، خلافت اسلامیہ قائم ہو ہوگی، جائے گی۔ اور پھر اس خلافت اسلامیہ کا قیام ہوگا بھی شام، بیت المقدس، فلسطین، اس ایریا میں۔ ٹھیک ہے، اور پھر خلافت کے قیام کے بعد خلفاء کی انتقال پر ایک بحث چڑھ جائے گی کہ اب مزید نیا خلیفہ کون ہوگا۔ اچھا، تو وہ خلافت کے جھگڑے میں کہ ایک خلیفہ کا بیٹا کہے گا میں خلیفہ، دوسرے کا کہے گا میں خلیفہ، تیسرے کہے گا میں خلیفہ، تو اس جھگڑے کے بیچ میں سے حضرت امام مہدی جو ہے وہ ہوں گے حرمین میں، حرمین میں ہوں گے۔ تو ان کی وہاں پر بیعت کی جائے گی۔ ٹھیک، وہ ایک تفصیلی واقعہ کہ وہ لوگ ان کو پہچان لیں گے، پھر وہ مدینہ چلے جائیں گے، پھر وہ باس مکہ آئیں گے۔ ایک اور روایت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کچھ لوگ جو ماوراء النہر ہے، یہ ایریا ہے آپ کا افغانستان، ازبکستان، یہ جو ایریا ہے، یہاں سے کچھ لوگ آئیں گے اور وہ اپنے حق کا مطالبہ خلیفہ سے کریں گے، اور ان کو ان کا حق نہیں دیا جائے گا تو پھر وہ شدید لڑائی لڑیں گے۔ اچھا، پھر وہ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ امام مہدی جو ہے ان کا ظہور ہوگا، اور یہ امام مہدی کے لشکر میں شامل ہوں۔ شامل آئیں گے۔ کیا ان کو کہہ سکتے کالے جھنڈوں والے؟ اب یہ رایات السود کے جو الفاظ ہیں کالے جھنڈے والے، جی جی جی، یہ روایات تو موجود ہے، لیکن سندن ان روایات کی جو حیثیت ہے وہ اس قدر مضبوط نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر ہم کسی عقیدے کی بنیاد رکھ سکیں۔ ٹھیک ہے، یعنی امام مہدی کا وجود اور امام مہدی کا آنا، امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ساتھیوں کا ملنا، پھر ان کا جا کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے انتظار میں شام میں موجود ہونا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام علیہ وعلی نبینا صلاۃ اللہ السلام جو ہے وہ آسمان سے اتریں گے، اور پھر وہ دجال کو باب لط پر قتل کریں گے، اور پھر
حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں کتنے سال رہیں گے، یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ پکی ٹکی ہیں. ٹھیک ہے. یہ پکی ٹکی روایتیں ہیں. اب رایات السوت کی جو روایات ہیں، کالے جھنڈوں والی جو روایتیں ہیں، اس پر کلام کافی ہے، موجود ہے. تو لہٰذا کہہ سب بھی سکتے ہیں کہ بھئی کالے جھنڈوں والی جو روایتیں ہیں وہ موجود ہیں، لیکن وہ عقیدے کا حصہ نہیں بن سکتی. عقیدے کا حصہ نہیں بن سکتی ہے. اگر کوئی آدمی اس کا انکار کرتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ کسی پکے ٹکے عقیدے کا انکار کرے گا. ایک آدمی مہدی کا انکار کرتا ہے تو ہم یہ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ امت کے متفقہ عقیدے کا منکر ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے نزول کا انکار کرتا ہے تو وہ ایک متفقہ عقیدے کا منکر ہے. ٹھیک ہے. اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی یہ دونوں چیزیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول اور مہدی کا آمد، یہ جب اس قدر اہم ہے تو یہ قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ ہاں، یہ بڑا اہم بات ہے. یہ قرآن میں کیوں نہیں؟ قرآن میں کیوں نہیں؟ قرآن میں ہونا چاہیے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن کی طرح ایک اور علم دیا گیا ہے. یعنی جو قرآن ہے نا، میں نے آپ ہی کے پوڈ کاسٹ میں ایک بات کہی تھی کہ قرآن اکیلے نہیں آیا، اپنے مفسر کے ساتھ آیا. اپنے مفسر کے ساتھ. بالکل صحیح بات. قرآن میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ جتنے بھی عیسائی روئے زمین پر ہے، عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، میں ذرا قرآن کی اس آیت کو پڑھ لوں آپ کے سامنے. جی بالکل. یہ سورت بھی بتا دیجیے. جی میں سورت بتاتا ہوں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سورۃ نساء 157 158 159، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، جبکہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا. ان کو شبہ پڑ گیا تھا کہ قتل کیا. اور پھر اللہ رب آگے فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، جتنے بھی اہل کتاب ہے، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، ان کے انتقال یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال سے پہلے وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے. بالکل صحیح. اب اس کی تفسیر میں جو ہے، اس کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ حضرت شاید ابن کثیر رحم اللہ نے لکھا ہے کہ جتنے عیسائی روئے زمین پر ہوں گے سارے کے سارے اجمعون جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں گے. اچھا جی، مشرف با اسلام ہوں گے. مشرف با اسلام ہوں گے. بالکل صحیح. کیونکہ یہ قرآن کا ایک وعدہ ہے کہ جتنے بھی ہوں گے وہ قیامت سے پہلے ان کے موت سے پہلے ایمان لائیں گے، اور پھر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کے اوپر کیا ہوں گے، ان کے اوپر گواہ بنیں گے کہ ہاں انہوں نے مجھ پر کیا لایا ہے، یہ ایمان لے کر آئے. تو یہ جو قرآن کی آیت ہے، اس قرآن کی آیت کے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وضاحت فرمائی، اس وضاحت میں فرمایا کہ دیکھو یوشک عنقریب ایک وقت آئے گا کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے حکمن عدلن، حاکم بن کے عدل، قسط، یہ سب کچھ کرتے ہوئے. کتنا عرصہ رہیں گے عیسیٰ علیہ السلام، کتنا عرصہ رہیں گے؟ تو اس میں دو بات ہیں. ایک روایت ہے جو پکی ٹکی وہ 7 سال کی ہے، جو کمزور روایت ہے وہ 40 سال کی ہے. 40 سال. اب ان دونوں روایتوں کو لوگوں نے جمع کیا ہے. جمع کیسے کیا؟ کچھ نے کہا کہ چونکہ جب ان کو دنیا سے آسمانوں پہ اٹھایا گیا تھا تو اس وقت ان کی عمر تھی 33 ایئرس. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. جب 7 سال مزید گزاریں گے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 40 سال. تو یہ 40 سال کی عمر میں دنیا سے چلے جائیں گے. اچھا. کچھ لوگوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ زمین پر آنے کے بعد یہ 40 سال گزاریں گے، لیکن اس میں سے 7 سال مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، اور پھر 33 ایئرز مہدی علیہ السلام کے انتقال کے بعد گزاریں گے. اچھا. تو گویا کہ ان کے جو 40 سال ہیں وہ آنے کے بعد ہیں، 33 وہ ہیں اور 40 یہ ہے، تو یہ 73 سال کی عمر میں دنیا سے ان کا انتقال ہوگا.
لیکن ان 40 سالوں کی تقسیم یوں ہوگی کہ 7 سال یہ مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوں گے اور 33 سال اس کے بعد پھر یہ دنیا میں اکیلے حاکم رہیں گے مسلمانوں. تو یہ 2 ترتیبیں ان کی اس طرح سے ہوں گی. بالکل صحیح. اچھا یہاں پر ایک بڑا اہم سوال بنتا ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، یقیناً مکہ شریف میں خانہ کعبہ کے سامنے ان کی بیعت ہوگی، مسلمان ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، تو یہ بتائیے گا کہ امام مہدی علیہ السلام اس وقت کے جو موجودہ حالات ہیں یا اس وقت کا جو موجودہ کفر ہے، وہ کون سی جنگیں جو امام مہدی علیہ السلام بشمول عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام لڑیں گے، ان جنگوں کی تفصیلات ذرا بتائیے. دیکھیں ہمیں کوئی ایسی واضح چیزیں تو نہیں ملتی ہے اچھا کہ اس وقت کیا ہوگا، لیکن ایک روایت ہے جو کہ حدیث میں آتا ہے کہ یوشک اہل العراق ان لا یجبا الیہم قفیز ولا درہم، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جی اور 2913 روایت نمبر ہے کہ اہل عراق پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ نہ ان تک کوئی ایک درہم پہنچ سکے گا، نہ ایک قفیس کہتے ہیں کوئی 2-2.5 کلو کے گندم کا حصہ ان تک پہنچ سکے گا، ان پر سخت حصار ہوگا. اسی طرح سے شام والوں کی بھی حالت ہوگی کہ انتہائی شدت کی حالت میں ہوں گے، ان کے اوپر جو ہے وہ حالات سخت سے سختر ہوتے ہوں گے کہ نہ ان تک کھانا پہنچے گا، نہ کوئی امداد پہنچے گی. تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ من قبل الروم، کیا یہ جو رومی ہے یعنی انگریز ہیں ان کی طرف سے؟ فرمایا جی ہاں. پھر فرمایا کہ میری امت میں سے ایسے لوگ ہوں گے، میری امت میں سے خلیفہ ہوگا جو مال کو یوں تقسیم کرے گا. پھر اگلی روایت دیکھیے، یبعث فی الامہ علی اختلاف من الناس وزلازل، کہ حضرت مہدی جو آئیں گے ان کی آمد اس وقت ہوگی جب میری امت میں شدید اختلاف ہوگا، ٹھیک، اور ہر طرف زلزلے ہوں گے. جی. اچھا. اگلی روایت میں ہے کہ میری امت میں سے کچھ لوگ نکلیں گے ماوراء النہر سے، اور وہ آئیں گے اور آل محمد کے لیے زمین کو ہموار کریں گے. اچھا جی. تو گویا کہ پھر اگلی روایت یہ بھی پڑھ لوں تو پھر آپ کو، یقتتل عند کنزکم ثلاثۃ کلهم ابن خلیفہ، تمہارے مسلمانوں کا جو خزانہ ہوگا اس کے پاس خلفاء کے 3 اولادوں کا قتل ہو جائے گا. اچھا. وہ ہر ایک اس خزانے کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. ثم لا يسير واحد منهم، پھر ان میں سے کسی کو بھی نہیں ملے گا. ثم تطلع رايات السود من قبل المشرق، پھر کالے جھنڈیاں جو ہیں وہ مشرق کی طرف سے آئیں گے. فیقتلونکم قتلا لم یقتلوا قوم، وہ ایسے لڑیں گے کہ کوئی تم سے نہیں لڑا ہوگا. ثم ذکر شیء اللہ فقال فاذا رأيتموه فبايعوه، ان کالے جھنڈے والوں سے ان کی بیعت کر لو، اس لیے کہ ان میں مہدی ہوں گے. تو اب یہ جو پورا روایات سے دیکھیے، یہ روایات سندن اس میں ضعف ہوتا ہے، لیکن یہ ضعف اس طرح سے ہے کہ ایک روایت کی دوسری روایت سے ملنے سے وہ ضعف منجبر ہو جاتا ہے اور وہ روایت جو ہے وہ قابل قبول ہو جاتی ہے، حسن درجے پہ چلی جاتی ہے. حسن لغیری بھی کہہ سکتے ہیں، حسن بھی کہہ سکتے ہیں. دیکھیں ان روایات سے کیا بات معلوم ہوتی ہے، جو خلاصہ نکلتا ہے، ایک تو امت شدید اختلاف کے شکار ہوگی، ٹھیک، نمبر 1. نمبر 2، امت اس وقت مالی طور پہ انتہائی کمزور ہوگی، ٹھیک ہے. نمبر 3، امت جو ہے وہ آپس میں لڑ رہی ہوگی، فرقہ واریت ہوگی. اب یہ فرقہ واریت تو ایک بہت ہی چھوٹی بات کرتے ہیں نا، فرقہ واریت سے آگے کی بات ہے. اس وقت دیکھیں جو عرب سپرنگ آئی تھی اس میں کیا تھا کہ عرب نے اپنے آپ کو دنیا کا سب سے ایک الگ قوم اپنے آپ کو الگ، اسلام نے تو اس چیز کو ختم کر دیا نا، نہ کالا نہ گورا نہ جو ہے امیر نہ غریب، سب برابر ہے. تو اختلاف شدید مال کے لالچ میں اور حرص میں اور کفار کا ہم پر شدید حملہ، جیسے ایک روایت سے صحیح میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ تم پر ایسے پل پڑیں گے جیسے کہ بھوکے کھانے پل پڑتے ہیں. اچھا. تو اس وقت تو کس نے عرض کیا رسول اللہ کیا ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تم بہت زیادہ ہوں گے، لیکن تمہاری حیثیت جو ہوگی وہ سمندر کی جھاگ کی طرح ہوگی، بے حیثیت تمہاری کوئی، جیسے آج ہماری حیثیت ہو گئی. تو اب جب مہدی آئیں گے تو کیا وہ دیوبندی ہوں گے، وہ بریلوی ہوں گے، وہ شیعہ ہوں گے، وہ کیا ہوں گے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے.
میں ڈاکٹر اسرار صاحب کی ایک بات مجھے بڑی اچھی لگتی تھی، میں آپ کے آج اس پوڈ کاسٹ کے بنیاد سے اس کو عرض کرتا ہوں. فرمانے لگے کہ بھائی توحید میں اتنے پکے ہو جاؤ، توحید کو اتنا بیان کرو، اتنا بیان کرو کہ لوگ کہے بھائی یہ تو اہل حدیث ہے. امر بالمعروف اور نہی عن منکر اور اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت کو اس کثرت سے بیان کرو کہ لوگ سمجھے کہ یار یہ تو دیوبندی ہے. دیوبندی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، عشق اور ان کی مودت کو اتنا بیان کرو کہ لوگ گمان کرے یار یہ جنید تو بریلوی ہے. بریلوی ہے، بالکل صحیح. اہل بیت اطہار کو علیہم صلوات اللہ والسلام کو اس شدت سے بیان کرو، علی کو، فاطمہ کو، حسن کو، حسین کو، اور ان کے آس پاس جتنے بھی اہل بیت ہیں. ہم تو اہل بیت کو بہت وسیع معنی میں لیتے ہیں، ازواج مطہرات کو، اس کثرت سے کہ لوگ کہیں یہ تو شیعہ ہے. بالکل صحیح. ہمارے اوپر تو الحمدللہ الزام ہے اور ہمیں اس پر فخر ہے کہ لوگوں نے کہا جی وہ تو شیعہ ہو گیا. لیکن آپ وہ شیعہ ہیں جو ابو بکر تھے، جو عمر تھے، جو عثمان تھے. تو دوسرے والے شیعہ انہوں نے فرمایا کہ آپ میں اہل حدیث ہونا آپ کی توحید سے ثابت ہو. جی. عشق صحابہ آپ کی دیوبندیت کو ثابت کرے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی بریلویت واضح ہو، عشق اہل بیت سے آپ کی شیعت واضح ہو. لیکن جب کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کون ہو تو آپ کو میں تو ایک مسلمان ہوں. تو یہ فرقہ واریت نہیں ہے، ایک مسلمان ہونا ہے، اس قوم کو ایک کرنا ہے. دیکھیں میں اہل تشیع سے کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتا ہوں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. میں اہل بریلویوں کے لیے اپنے دل میں بہت نرم گوشہ رکھتا ہوں. میں وہ آدمی ہوں کہ میں آج سے نہیں یہ پوڈ کاسٹ وغیرہ تو ابھی ہم نے 2 سال ہوئے شروع کیے. میں تو 20 سالوں سے بریلوی حضرات کی مسجدوں میں ان کے پیچھے جا کے نماز پڑھتا رہا ہوں، اہل حدیث حضرات کے پیچھے نماز پڑھتا رہا ہوں. میں بہت وسیع قلب آدمی اس معاملے میں. میں اہل تشیع سے محبت کرتا ہوں، لیکن اس محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ہر اس شخص سے محبت کرتا ہوں جو اہل تشیع کے لبادے میں کچھ بھی بولے گا. صحیح بات ہے. میں ان کے عشق اہل بیت سے محبت کرتا ہوں. جو عاشق اہل بیت ہے میں اس کے ساتھ محبت میں ہوں. لیکن جو مبغض صحابہ ہے، بغض صحابہ میں جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اپنی زبان کو بے لگام چھوڑتا ہے، اس آدمی سے مجھے ہرگز 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 محبت نہیں ہے. میں اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں. بالکل صحیح. میں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، چاہے اس نے ہری پگڑی پہنی ہوئی ہے چاہے اس نے لال پگڑی پہنی ہوئی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں کیونکہ اس کے دامن میں عشق رسول ہے. لیکن عشق رسول کے اس لبادے میں اوڑھ کے وہ کسی کے اوپر بھی کچھ بولے، ہم اس سے محبت نہیں کرتے. بالکل صحیح. ہم تکفیریت کے ہر نعرے کے خلاف ہے، چاہے وہ کہیں سے بھی اٹھے. بالکل صحیح. قبلہ، اگر بڑی خوبصورت آپ نے بات کی، اگر کوئی ذاکر اپنے پلیٹ فارم سے ظہور امام مہدی علیہ السلام کے فضائل پڑھ رہا ہے اور اس کے ایک ایسی روایت پائی جاتی ہے جو ناقابل بیان ہے، لیکن میں چاہتا ہوں آپ امت کی اصلاح کے لیے، اہل تشیع عوام کی اصلاح کے لیے، مسلمانوں کی اصلاح کے لیے ایک اچھا سا بیانیہ دیں. وہ یہ کہ اگر کوئی ذاکر یہ کہہ دے کہ ظہور امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اور ان کا مقصد ہوگا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ جناب ابو بکر صدیق، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبروں کو کھاڑا جائے گا اور ان کے جسم مبارک کو نکال کر کہیں گے کہ فدق واپس کرو، تو آپ ایسے ذاکرین کے بارے میں کیا عقیدہ رکھیں گے؟ ایسے ذاکرین جو اکثر اس طرح کے بلنڈرز کر جاتے ہیں، اس حوالے سے بتائیے. میں نے کل ہی ایک جگہ یہ بات کی تھی کہ میں جو ابھی کربلا گیا تھا، وہاں میں اہل تشیع حضرات کے ٹاپ کے علماء سے میری ملاقات ہوئی. میری پاکستان میں بھی یہاں کے جو جہاں تک میری پہنچ علماء سے بات ہوئی، تو ان سب کا ایک ہی کہنا ہے کہ بھائی ہم تو اپنے ذاکرین سے تنگ ہیں. بالکل صحیح. ہمارے ذاکرین پر، کیونکہ مشکل یہ ہوئی تھی کہ شروع میں اہل تشیع علماء ممبروں پر بہت کم آتے تھے. بالکل صحیح. اب بھی بہت کم ہیں، جو علماء ہیں وہ کم ہیں، اور جو ہیں وہ بھی اپنے طبقے کے ہاتھوں میں تھوڑے سے مجبور ہیں کہ جو ذاکرین نے ایک پہلے سے پلیٹ فارم تیار کیا ہوا ہے. باقی جو بات آپ نے کی قبور کے نبش کی، جی ان کے یہ روایت پائی جاتی ہے. دیکھیے نبش قبور ہے. اگر یہ کام حق ہے تو اہل تشیع حضرات کے نزدیک سب سے اول امام کون ہے؟ امام علی. دوم امام کون ہے؟ امام حسن. سوم امام کون ہے؟ امام حسین. یہ تینوں حضرات رضوان اللہ علیہم اجمعین و صلوات اللہ علیہ السلام جو تھے وہ مدینے میں موجود تھے.
بے شک. کیا آپ علی کو بزدل سمجھتے ہیں؟ نہیں. کیا حسن شجاع ہیں. بزدل تھے؟ شجاع بہادر. حسین بزدل تھے؟ شجاع ان کی بہادر. اولاد بزدل تھی؟ شجاع بہادر. اگر یہ نہ علیم صلوات اللہ وسلام کوئی ان میں سے 1000 آدمیوں سے بھی کم نہیں تھا. بے شک. ان کو اللہ نے شجاعت بھی دی، ان کو بے اللہ شک. نے جرت بھی دی، بے شک. ان کو حق بولنے کا وہ تھا. اگر یہ کام ہوتا تو کیا وہ یہ کام کر کے نہ گئے تھے؟ بالکل صحیح. کیا وہ اپنے اولادوں کو اس کی جو ہے وہ تلقین کر کے نہ جاتے؟ آپ مجھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کلمہ بتائیے جو انہوں نے ان حضرات کے بارے میں کبھی غلط بولا ہو. کچھ بھی نہیں، ایسی کوئی روایت. کیا حسن حسین نے کبھی ابو بکر عمر کو غلط بات کہی ہو؟ کبھی نہیں کہی. ایک مرتبہ حسین رضی اللہ تعالیٰ آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر نے سے فرمایا کہ میرے نانا کے باپ کے ممبر سے اتر جاؤ. انہوں نے اس کو ساتھ بٹھا لیا. بعد میں کہنے لگے بیٹا یہ بات تمہارے دماغ میں تمہارے کان میں کس نے ڈالی؟ کسی نے نہیں ڈالی، چھوٹے بچے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا علیہ الصلوۃ اللہ السلام، بالکل اس وقت ان کی عمر 7 سال تھی اور بکر کے 9.5 سال. اب یہ کوئی 12-13 سال کے بچے ہوں گے. تو بیٹا کس نے بتایا؟ کسی نے نہیں بتایا. بس بات خاموش ہو گئی. اب اس میں کسی نے جناب وہ اس کا ایک اور قصہ بنایا ہے کہ جی وہ جو ہے وہ کیا نام ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن عمر سے کہا کہ تم جو ہے نا تمہارا باپ تو ہمارا نوکر ہے، حضرت عمر نے کہا جاؤ ان سے لکھ کر لاؤ. یہ من گڑت بات ہے، یہ من گڑت بات ہے، یہ ذاکرین سناتے ہیں. من گڑت بات ہے نا، من گڑت بات ہے. یہ جو اس طرح کی بات ہے نا، اس طرح کی بات ہے. میں آپ کو عرض کروں جی، ہر طبقے میں 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک محقق عالم. جی. آپ شیعہ محقق علماء کو پڑھنا شروع کریں، آپ کو اس وقت اہل تشیع کا جو منظرنامہ ہے یہ آدھے سے زیادہ آپ کو فیک لگے گا جو محققین ہیں. بالکل. آپ اہل دیوبند کے محققین کو پڑھنے لگے، اس وقت دیوبندیت جہاں کھڑی ہے یہ آدھے دیوبندی آپ کو فیک لگیں گے، غلط کر رہے ہیں. آپ بریلوی اہل محققین کو پڑھنا شروع کر دیں، اس وقت یہ مفتی منیر صاحب ہر جگہ جو اپنے لوگوں کو ڈانٹتے پھرتے ہیں کہ یہ نعت خوانوں کو لا گیا، یہ کیا کر رہے ہیں، کون سا گانا. ہر جگہ ایک محقق ہے، ہر طبقے میں ہے جس کی باتوں کو سن کے دیکھ کر آپ کو لگے گا کہ اس کا طبقہ برباد ہے. بالکل صحیح. ایک ہے ذاکر طبقہ. ذاکر طبقہ دیوبندیوں میں بھی ہے، بریلویوں میں بھی ہے، شیعوں میں بھی ہے، اہل حدیث میں بھی ہے. بالکل صحیح. وہ ذاکر طبقہ ہے. اس کا کام کیا ہے؟ مجمع کو گرمانا، مجمع کو گرما کے ایسی باتیں کرنا کہ جس سے مجمع واہ 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 کرنا. بالکل صحیح. یہ مجمع جو ہے یہ اس کا لوگوں سے، لوگوں کے اخلاقیات سے، لوگوں کے عقائد سے کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل صحیح. اس بندے کا تعلق یہ ہے کہ جتنا زیادہ میرا لوگوں میں واہ واہ ہوتی رہے، میرا جو لفافہ ہے موٹے سے موٹا ہوتا رہے، میں دنیا میں گھومتا پھرتا رہوں، باقی سب جائے بھاڑ میں. بالکل صحیح. ایک عوام ہے، ایک طبقہ عوام کا ہے. عوام کبھی محققین کے پاس نہیں جاتی ہے کیونکہ عوام اور محقق کی جو ذہنی سطح ہوتی ہے نا وہ بہت فرق ہوتا ہے. بالکل صحیح. بہت فرق ہوتا ہے. بہت فرق ہوتا ہے. وہ محقق کی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی. لہٰذا وہ یہ جو بیچ کا ذاکر ہوتا ہے نا وہ عوام کی باتوں کو، عوام کی تربیت کرتا ہے. ہاں، عوام کی تربیت ذاکر کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ محقق کی بات عوام کی سمجھ میں نہیں آتی ہے. بالکل صحیح. آپ کسی بھی محقق کو اٹھا کے بات کر لیں کہ بھائی یہ جو آپ لوگوں نے آج کل یہ کام شروع کیے ہوئے ہیں کیا یہ اس کا وجود تھا؟ ارے چھوڑے جناب، اس نے کیا تو اس نے کیا، کرتے کرتے. اس لیے میری یہ اس طرح کی جو باتیں ابھی آپ نے کی نا کہ قبروں سے نکال کے، یہ ذاکرین ٹائپ کے لوگ، فضول قسم کے وہ باتیں ہیں جس کا حقیقت سے دور دور کا تعلق نہیں ہے. اور ایسی باتیں کر کے آپ سوائے امت میں انتشار اور نفرت کو پھیلانے کے اور کچھ نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر. اچھا مفتی صاحب، ایک بڑا اہم سوال ہے اس پوڈ کاسٹ کا، وہ یہ ہے کہ غزوہ ہند جو ہے وہ کس زمانے میں لڑی جائے گی؟ کیا غزوہ ہند امام مہدی علیہ السلام، عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی زندگی میں لڑی جائے گی؟ اس کی ذرا حقیقت بتا دیں. دیکھیے غزوہ ہند تو ہے، غزوہ ہند ہے. اب یہ غزوہ ہند کب ہوگی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں اس جنگ میں شہید ہوا تو میں بہترین شہداء میں ہوں گا، اور اگر میں لوٹ کے واپس آیا تو میں ابو ہریرہ وہ ہوں گا جو کہ آزاد ہے. ٹھیک ہے، یعنی المحرر، جس کو اللہ نے سارے گناہوں سے آزاد کر دیا. اب یہ کب ہوا، کب ہوگا؟ دیکھیں کب کا اصول نہیں ہے. ہمارے ایک بہت ہی محترم دوست ہیں جو ان پوڈ کاسٹوں میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، تیجانی صاحب.
وہ ایک زبردست قسم کے آدمی ہیں کہ جو 70 سال 30 سال 25 سال 35 سال کو مقرر کر سکتے ہیں. میرے پروگرام میں کا 80 سال بعد قیامت آ رہی ہے. اچھا ان کے بزرگ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور ان کے بزرگ آگے کہہ رہے ہیں کہ فاروق تیجانی صاحب کو کہ تم بس جو رسول مجھے کہتے ہیں خواب میں اس پر عمل کرو اور یہی معاملہ جو ہے وہ شریعت ہے. اور اس کے مطابق انہوں نے پوچھا بھائی قیامت کب آ رہی ہے, تو انہیں تعجب ہوا, تو انہوں نے کہا نہیں 100 سال. انہوں نے کہا نہیں 100 سے بھی کم. انہوں نے کہا 85 سالوں سے. کہا نہیں. تو انہوں نے کہا 80 سال. ہاں 80 سال بعد آ رہی ہے. اب ان کے بزرگ جو ہیں جن کو خواب میں نبی کی زیارت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی اللہ بہتر جانتے ہوئی نہیں ہوئی, وہ کہتے ہیں قیامت جو ہے 80 سال بعد. ابھی 1.5 سال پہلے میری ان سے جو پہلا پروگرام ہوا تھا 1.5 سال پہلے, اس میں انہوں نے 70 سال کہے تھے. جی جی. اب وہ 70 میرے پروگرام میں 80 سال کا ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ وہ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں نا, تو وہ کہہ سکتے ہیں. ہم کوئی بھی دیکھیں, ہم روایات کے پابند ہیں. روایت میں ایک چیز موجود ہے, ہو سکتا ہے کہ جس غزوہ ہند کی بات ہو رہی ہے وہ ہو چکی ہو, ٹھیک ہو چکا ہو, وہ ہو سکتا ہے کہ وہ, کیونکہ دیکھیں اگر آج سے 500 سال وہ پہلے غزوہ ہند ہوا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے تو 800 سال ہو گئے نا. بالکل صحیح. 900 سال ہو گئے, اب 1400-1450 سال میں چل رہے ہیں. لہٰذا وہ تو آخری زمانہ تو ہے نا. لوگوں نے جو ہے 15ویں صدی کو قیامت کی صدی قرار دیا تھا, لیکن جو حالات اس وقت ہو رہے ہیں یہ تو واضح ہو رہا ہے کہ یہ قیامت کی صدی ہو رہی ہے. یعنی جو اس وقت حالات جس تیزی سے پلٹ رہے ہیں اور وہ جو پوائنٹس ہو رہے ہیں, ان پوائنٹس کے اعتبار سے تو یہ وقت آخر ہے. کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. جس طرح شام میں ہوا, جس طرح افغانستان میں ہوا, جس طرح پاکستان میں حالات بن رہے ہیں, جس طرح سعودی عرب جو ہے وہ ایک دم سے یوٹرن لے رہا ہے کہ کہاں تو وہ اسرائیل کے بالکل گود میں جا کے بیٹھنے کو تیار تھا, اور آج وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی, انہوں نے ابھی جو شام کے صدر ہیں ان کو بہت بڑی پذیرائی دی. پھر ترکی والے جو ہے وہ آ کے ان کے ساتھ بیٹھنے لگے. تو ایک جو چیز ماحول بن رہا ہے, کہاں تو ایران اور سعودی عرب ایک دوسرے کو جو ہے وہ بلی اور چوہے کا کھیلتا, اور کہاں ابھی وہ دوست بن رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ صدیوں کی دشمنیاں تھیں. جی, ایک دوسرے کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں. تو اس سے جو ایک سینیریو جو ہے وہ کریٹ ہو رہا ہے, اس سے بات واضح ہو رہی ہے کہ قیامت تو قریب ہے. قیامت تو قریب. اور مسلمان ایک ہوں گے یہ تو بہت مشکل کام ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم کی جو روایات میں نے آپ کے سامنے پڑھی, اس میں یہ ہے کہ مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے وقت امت شدید اختلاف میں ہوگی, اور شدید ان کے مابین جو ہے وہ ٹسل ہوگی, اور اس وقت ایک ایسی شخصیت کی ضرورت ہوگی جو آ کے ان کو ایک کرے گی, اور وہ شخصیت انشاءاللہ امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہوگی. اور بحیثیت اہل سنت والجماعت کے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ پیدا ہوں گے, اور اللہ رب العزت ان کو یصلح اللہ فی لیلۃ واحدہ, اللہ ان کو ایک رات میں اس قیادت کی جو ہے وہ کمانڈ دے گا, یعنی ان کی صلاحیت ان میں پیدا کر دیں گے کہ وہ جو ہے پوری امت کی رہنمائی کر دیں گے. بالکل. اچھا, اسی طرح میرا ایک اور ضمنی سوال ہے. جس طرح تیجانی صاحب مختلف پوڈ کاسٹ میں مختلف یونیورسٹیز میں جا کے وہ کہہ رہے ہیں قیامت سے ڈرو, قیامت 80 سال بعد آنے والی ہے, 70 سال بعد آنے والی, ان کے اپنے بیانی میں بھی تضاد ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث ہمیں واضح نہیں ملتی ہے. اب اسی طرح ماضی میں یہی کام ان کے رفیق رہ چکے ہیں, زید حامد, آپ نے نام سنا ہوگا. زید حامد صاحب بھی یہی دعویٰ کر رہے ہیں, لیکن ان کا دعویٰ سچ ثابت نہیں ہو رہا. زید حامد صاحب نے بھی بڑا ان کے پروگرامز وائرل ہوئے مختلف چینلز پر کہ غزوہ ہند ہوگی اور غزوہ ہند انڈیا اور پاکستان لڑے گا, یہ ان کا دعویٰ ہے. کیا یہ حقیقی دعویٰ ہے کہ پاکستان کی فوج اور انڈیا کی فوج جو لڑے گی اور جو پانی کی جنگ ہوگی وہ غزوہ ہند ہے؟ اس بات کی حقیقت کیا ہے؟ لال ٹوپی کے بارے میں اپنے بات. جی جی جی. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو پوڈ کاسٹ ہے نا, یہ پوڈ کاسٹ بکتا ہے. جی جی جی. کیسے بکے گا؟ جب ہم ایسا چورن بیچیں گے جو چورن جو ہے آج سے پہلے کسی نے نہیں بیچا ہوگا. اب تیجانی صاحب چورن بیچ رہے ہیں. میں تو ان کو پہلے ہی پروگرام میں نے 1.5 سال پہلے ان سے کہا تھا, اور جب بھی ہمارا ان سے پروگرام ہوا ہے وہ ناراض اور غصے میں ہی آئے ہیں. یہاں بھی 2 مرتبہ ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ شوٹ کر گیا ہے, اور انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ مجھ سے, اصل میں وہ تنقید برداشت نہیں کر سکتے. میں نے پوڈ کاسٹ میں دیکھا. تو میں زید حامد جو ہے وہ تو بنیادی طور پہ اس کا تو عقیدہ ہی درست نہیں ہے, کیونکہ یوسف کذاب ایک آدمی تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. جی جی. زید حامد اس کا چیلا تھا, اور ظاہر ہے کہ اس کا وہاں جب نہیں چلا تو اس نے وہ لال ٹوپی پہن کے پھر جو ہے وہ مشرف کے دور, اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی جو ہے جس زمانے میں یہ ویڈیوز بہت کم چلا کرتی تھی اور ہم دیوبندی جو ہے اس کو حرام قرار دیتے تھے, تو اس وقت اس کی ویڈیو بہت عام ہوئی.
اب ظاہر ہے فوج کو خوش کرنے کے چکر میں کہ جی تم لوگ جو ہے وہ ہو کہ تمہارے ذریعے سے یہ ساری چیزیں ہوں گی. دیکھیں کسی بھی وقت کا تعین جی جی بربادی کب آئی. دیکھیں آپ اگر سرچ کریں ابھی جی تو آپ کو وہ مہدی سامنے آئیں گے جنہوں نے مہدویت کا دعویٰ کیا ہے. جی کون تھا جس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا؟ ٹھیک ہے، اسماعیلی جو ہیں، جو اغاخانی ہے، ان کا ہر امام مہدی ہے. ان کی جو اختلاف ہوا ہے جعفر صادق رحمہ اللہ کے بعد، ان کا ہر امام ان کو وہ مہدی قرار دیتے ہیں. سوڈان میں ایک مہدی آیا، پھر ایک سعودی عرب میں جب 79 میں وہ جو بیت اللہ پر حملہ ہوا اس میں ایک مہدی آیا. قائدیانی مردود جو تھا وہ اپنے آپ کو مہدی کہتا تھا. ابھی ایک وہ جو قاسم شاہ کر کے ہے، وہ الو کا پٹا جو اس نے بھی اپنے آپ کو مہدی ہونے کا جو ہے وہ کیا ہوا ہے. تو یہ تو مہدی ہر آدمی اپنا دعویٰ کرے گا کہ جی میں مہدی ہوں. لیکن اللہ کا فضل یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہمارا دین ہے وہ اتنا واضح اور صراط مستقیم ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے اندھیرے ہمیں اس سے بھٹکا نہیں سکتے. آپ کل کو دعویٰ کر لیں میں مہدی ہوں تو آپ کو سوائے جوتوں کے ہم کچھ نہیں ماریں گے. میں دعویٰ کروں میں مہدی ہوں تو لوگ مجھے جوتے ماریں گے. اول تو تم سید ہی نہیں ہو، جب سید نہیں ہو تو پھر اس کے بعد یہ کیا ہے یہ کیا. دیکھیں کسی بھی وقت کا تعین جب اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کیا جی تو میں اور آپ اس وقت کے تعین کے حق میں یعنی ہمیں حق ہی نہیں ہے. جی میں نے 1.5 سال پہلے تیجانی صاحب کو چیلنج کیا ہے اور آج دوبارہ یہ چیلنج کر رہا ہوں. 1.5 سال پہلے پوڈ کاسٹ میں جو میری اس ربانی کے ساتھ پہلا پوڈ کاسٹ ہوا تھا اگست 2023 میں نے کہا آپ روایات لے کر آ جائیں. وہ 1.5 سال گزرا آج تک وہ کتاب نہیں آئی. بالکل صحیح. وہ الحاوی للفتاوی امام سیوطی کی ہے جس میں سے 80% روایت پر علماء نے منگڑت کا حکم لگایا ہوا ہے. وہ اس سے روایت پیش کرتے. اچھا. وہی تو لے آتے نہیں لے آ سکے. ہر روز کوئی نئی چیز لے کر آ جاتے ہیں. کبھی اپنی طرف سے قرآن کی تفسیریں کر رہے ہو تو ہم زیادتیات پہ نہیں جاتے ہیں. جی میری عرض یہ ہے کہ چاہے لال ٹوپی ہو، چاہے تیجانی ہو، چاہے جنید ہو، چاہے عبدالباقی ہو، جو شخص بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ تاریخ ہے یہ تاریخ ہے وہ آدمی جھوٹا ہے. ان کے بزرگ نے تو دعویٰ کیا ہے نا جھوٹا ہے. ہاں ان کے بزرگ کو نبی کی زیارت ہوئی ہے. میں نبی کی زیارت کو سچا یا جھوٹا نہیں کہتا، وہ اس کے اللہ کا معاملہ ہے. کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا جھوٹ ہے اگر کسی نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا اور کہا کہ میں نے لیکن اللہ کے نبی نے بتایا کہ 80 سال یہ جھوٹ ہے. بالکل صحیح. میں آپ کے پوڈ کاسٹ میں کہہ رہا ہوں. جی صحیح. اس کتاب کے اندر یہ جو وقت آخر کتاب ہے، فاروق تیجانی صاحب نے اس کتاب میں لکھا ہے. اب میں آپ سے رائے پوچھنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کتاب میں وقت آخر میں ایک سیکشن تھا حضرت مولا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں. مولا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد جو خلافت راشدہ ہے وہ 30 سال ہوگی، جس میں نیچے راویان حدیث لکھتے ہیں ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال. وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ مولا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذاتی اجتہاد ہے، جبکہ اس خلیفہ راشدین والمہدیین میں حضرت امیر معاویہ کے بھی 20 سال شامل ہوں گے کیونکہ وہ بھی خلیفہ راشد ہیں. کیا آپ ان کی بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں میں نے اس پروگرام میں جو پروگرام میرا پہلا پروگرام تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ راشد، تو میں نے اس پر ان کو اپریشیٹ کیا تھا کہ اس زمانے میں جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہر آدمی کی زبان کھلی ہوئی ہے، آپ ان کے لیے ایسے بات رکھتے ہیں، تو میں نے کہا میں اس پر آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن خلافت راشدہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 مہینے کے ساتھ پوری ہو گئی ہے. ٹھیک. اس کے بعد ملوکیت شروع ہوئی ہے. ملوکیت جو ہے ملکوں و رحمت والی ملکیت جو ہے حضرت معاویہ کے دور سے ملوکیت شروع ہوئی ہے، ملک رحمت والی. وہ خلیفہ راشد وہ خلیفہ راشد میں سے ہم ان کو شمار نہیں کرتے. یعنی مولا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو اجتہاد ہے یا جو انہوں نے حدیث کی تشریح کی ہے، اجتہاد نہیں ہے، روایت ہے، تو اس کا مطلب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. بالکل ثابت ہے. تو اس میں جو انہوں نے خطا پہ لکھا ہے مولا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ کی غلط بات ہے. انہوں نے تاریخ میں آپ سے عرض کروں کہ فاروق تیجانی صاحب تو خود ایک ایسا چیپٹر ہے کہ جس پر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. تیجانی صاحب کے اپنے ترجمے، تیجانی صاحب کی اپنی آیتوں کے ترجمے یہاں پر ہم نے ان کو غلط ثابت کیا ہے. لہٰذا ان کی شخصیت پہ بات نہ کریں. انہوں نے جس روایت کو غلط کہا ہے، انہوں نے صحابی میں طعن کیا ہے. نہیں عرض کریں کہ انہوں نے جس روایت کو غلط کہا ہے یہ ان کی غلط فہمی ہے، ان کی غلطی ہے. وہ عالم آدمی نہیں ہے. ان کو اتنے مشکل چیپٹر میں ہاتھ ڈالنا نہیں چاہیے تھا. بار بار ان سے میں کہتا ہوں کہ
آپ کسی مستند عالم سے اپنی کتاب کی تصحیح کروائیے. جی یہ میں نے ان سے کہا ہے. یہاں پر اس میں گرامیٹیکل مسٹیکس بھی ہیں. جی میں نے عرض بہت کیا. زیادہ ہیں. تو اردو اس کی لیے غلطیاں میری ہیں. عرض یہ ہے کہ ایسے شخصیات کو ایسی روایات پر اپنے دماغ سے کہنا کہ جی یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. سب پکی ٹکی روایتیں پوری امت مانتی ہے. یہاں تک کہ شیعہ اہل تشیع حضرات بھی اس روایت کو مانتے ہیں. آخری بات اس پروگرام کا آخری پوڈ کاسٹ سورۃ الدخان کی آیت نمبر 3 اور 4 کی تفسیر میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے تفسیر کی تھی کہ جب عرب کے اوپر قحط نازل ہوا تھا اور اس قحط کی وجہ سے جو ریگستان کا غبار تھا وہ غبار مٹی کی صورت میں آسمانوں پر پھیل جاتا تھا اور یہ ریگستان میں آج بھی ہوتا ہے. تو اس غبار کی وجہ سے وہ سمجھتے تھے کہ شاید کوئی دخان آ گیا, کوئی دھواں آ گیا, اور یہ معاملہ آج ریگستان میں ہوتا ہے سائنٹیفکلی بھی. ٹھیک ہے. اور اس وجہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, بنو امیہ کے لوگ, جناب ابو سفیان بھی گئے اور دعا کرائی. رسول اللہ نے دعا کی اور وہ قحط چلا گیا. یہ اس کی پوری تفسیر کی ہے عبداللہ ابن مسعود کی. اب میری جب ایک پرسنل میٹنگ میں بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو تفسیر ہے جو عبداللہ ابن مسعود نے کی ہے یہ غلطی پر ہے. عبداللہ ابن مسعود غلطی پر ہے. دخان ہم صرف قیامت سے پہلے دیکھیں گے. دخان وہ جو دخان تھا جو عرب میں عبداللہ ابن مسعود جس کی تفسیر کر رہے ہیں وہ غلط ہے. اس بات کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ہیں جی ان میں ایک دخان بھی ہے. دخان بھی. اب اس دخان کی مختلف تفسیریں ہو سکتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اگر اس دخان سے وہ والا دخان مراد لیا کہ جو بھوک کی وجہ سے انسان کو ہوا میں اڑنے والی چیزیں جو ہے وہ دھواں نظر آ رہی تھی, وہ تفسیر بھی اپنی جگہ موجود ہے. جی اچھا ضروری نہیں اچھا روایت بخاری میں ہے وہ. میں عرض کروں نا کہ دیکھیں یہ عبداللہ بن مسعود نے دخان لفظ دخان کی ایک تشریح کی ہے. جی ٹھیک ہے. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ نہیں قیامت کی علامت نہیں ہوگی. نہیں. 10 جو بڑی نشانیاں ان میں ایک دخان بھی ہے جو قیامت کے قرب میں آئے گی. لہٰذا یہ تفاسیر مختلف چیزوں کی مختلف الفاظ میں ہونا اس کا امکان ہے, لیکن اتنی بڑی جرت کرنا کہ کہنا کہ انہیں غلط کیا, ایسا نہیں کہنا چاہیے. ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ بھائی ان کی یہ جو تفسیر ہے یہ دوسری روایت کے ذریعے سے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 نشانیاں ہوں گی. پہلی نشانی دخان ہے, پھر آگے, پھر یہ کرتے 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 10 نشانیاں پوری ہو جاتی ہے. تو ان نشانیوں کے ہوتے ہوئے ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ تفسیر اس سے زیادہ راجح ہے. راجح تفسیر یہ ہے, مرجو تفسیر یہ ہے. یہ بات ہو سکتی ہے, غلطی کی طرف نسبتیں کرنا مناسب نہیں ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو میں اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ کرتا ہوں, اور ہمارا جو مقصد تھا اس پروگرام کا وہ مقصد ہے کہ ہم امام مہدی علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے اور عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے جو ان کا اس دنیا میں جب وہ آئیں گے ان کا کیا کردار ہوگا اس کے تفصیلی معاملات ہم نے ڈسکس کیے. اور کچھ عوام الناس میں مسکنسیپشنز پھیلائی جا رہی تھیں, غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی تھیں, اس کے ازالے کے حوالے سے, اس کی تشریح کے حوالے سے ہم نے مفتی عبدالباقی صاحب کو آج اجازت دی تھی کہ وہ ہمارے پاس پروگرام کریں اور ان چیزوں کی تفصیل بیان کریں. ہمارا مقصد کسی کی تذلیل نہیں ہے, کسی کی توہین نہیں ہے, ہم کوئی ذاتیات پہ بات نہیں کرتے. ہمارا مقصد امت مسلمہ کی اصلاح ہے, اور یہ تحقیق کا میدان ہے, اور تحقیق کے میدان میں جس کے دلائل قوی ہوں گے, مضبوط ہوں گے, اس کی بات عوام الناس سمجھے گی. تو میں اس پوڈ کاسٹ کو اس دعا کے ساتھ اینڈ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے برحق صحابہ اور اہل البیت کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے. کل قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمائے, اور بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے. آپ کا میزبان جنید الرحمن, مہمان خصوصی جناب مفتی عبدالباقی صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ ایک نئے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.